اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الحسن علیہ السلام ان احسن الحسن الخلق الحسن۔ امام حسن مجتبی کریم اہل بیت کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے عزیزوں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کا کرم اور جن کی سخاوت اور جن کا دسترخوان پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اللہ نے 14 معصومین کے نور کو جو بنایا ہے، حقیقت میں تو سب ایک ہی نور سے ہیں، سب کے سب محمد ہیں، لیکن ہر ذات میں ایک خاص خصوصیت رکھی ہے اور اس خصوصیت سے وہ ذات پہچانی جاتی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنی سخاوت، اپنے کرم، اپنے دسترخوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ بے شک امام حسن و امام حسین کی جو عظمت ہے اور جو ذات ہے اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے آپ کی عظمت کو۔ ایک خوبصورت سی حدیث امام حسن علیہ السلام کی کہ جس حدیث کی جو روایت ہے اور جو راوی ہیں اس میں 3 مرتبہ لفظ حسن آیا ہے اور آخر میں خود امام حسن کا نام آیا ہے، 3 مرتبہ لفظ حسن آیا ہے، اور پھر حدیث کا مضمون کتنا اچھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان احسن الحسن الخلق الحسن، کہ دنیا میں اگر سب سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ ایک اچھا اخلاق ہے۔ ایک اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ چہ بسا دنیا میں ایسے افراد ہوں کہ جو بظاہر خوبصورت ہوں لیکن ان کا اخلاق بدصورت ہو، ان کا چہرہ خوبصورت ہے لیکن ان کا رویہ بدصورت ہے، اور ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ چہرے پہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، لیکن جب کردار اور رویہ دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ شخص بہت ہی بدصورت ہے۔ تو کبھی کبھی ہمارا برا اخلاق ہمارے خوبصورت چہرے کو بھی خراب کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نے چہرے پر خوبصورتی دی ہے یا نہیں دی ہے، اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے کردار میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، ہمارے اخلاق میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اور اس چیز کو امام حسن نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو فرمائشات ہوتی تھیں وہ صرف فرمائش نہیں ہوتی تھی، وہ آپ عمل کر کے بتاتے تھے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ کونوا دعاۃ الی الناس بغیر السنتکم، آپ لوگوں کو جب دعوت کریے تو زبان سے دعوت نہ کریے، زبان تو ضرورت کے وقت استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اصل دعوت آپ کی عمل سے ہونی چاہیے۔ کتنے مواقع ایسے ہیں کہ ہم زبان سے دعوت کرتے ہیں لیکن عمل سے دعوت نہیں کرتے، لیکن حقیقی دعوت وہی ہوتی ہے، حقیقی لوگوں کو ہدایت کرنا وہی ہوتا ہے جب ہم اپنے عمل سے ہدایت کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی مدینے میں تشریف فرما ہے اور شام سے ایک شخص آتا ہے جو دشمن اہل بیت ہے، جو دشمن امام حسن مجتبی ہے، مسافر ہے اور شام کے حاکم اور خلیفہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اشخاص میں سے تھا۔ آنے کے بعد اس نے جب امام حسن علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی تو امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس نے امام کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی، توہین کرنا شروع کر دی۔ ایک عام انسان اگر کوئی شخصیت کا حامل ہوتا ہے تو ان توہینات کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی اس کے لیے توہین کر رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اگر خود جواب نہیں دیتا تو اپنے افراد کو بھیجتا ہے، وہ جا کے اسے خاموش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں امام حسن کا کردار آپ دیکھیے، امام حسن علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، وہ جو برا کہہ رہا ہے، وہ جو گالیاں دے رہا ہے، واقعاً ایسا کردار انسان کیسے پیش کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا کردار پیش کر سکیں۔ امام اس کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اس کی خیریت لیتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ تم مجھے اس شہر میں اجنبی لگ رہے ہو، مسافر لگ رہے ہو، اس شہر کے نہیں لگتے ہو، تمہاری زبان، طور طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو۔ کہا ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں، میں تو شام سے آیا ہوں۔
تو امام نے اس سے دریافت کیا کہ تم شام سے آئے ہو تو یہاں پہ کہاں رکے ہو، کہاں ٹھہرے ہو، رہنے کا کوئی انتظام ہے؟ کہا نہیں، ابھی کوئی انتظام نہیں۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر مہمان رہو۔ اب وہ دیکھنے لگا کہ میں اس شخص کو گالیاں دے رہا ہوں، برا بھلا کہہ رہا ہوں، اور یہ اتنا عزت و احترام سے میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ پہلے تو اسے تعجب ہوا، لیکن جب امام نے اپنی بات کو رکھا اور اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ آیا امام کے ساتھ، 3 دن تک امام کا مہمان تھا۔ اس 3 دن میں جب اس نے امام کا طور طریقہ دیکھا، زندگی اور گزارنے کا سلیقہ دیکھا، آپ کے بات چیت کا انداز دیکھا، آپ کی عبادت دیکھی، یعنی آپ کے وجود و آپ کی زندگی کو دیکھا اس نے، کیونکہ مہمان ہے 3 دن تک آپ کے گھر پہ ہے تو کچھ چیزوں کو دیکھتا ہی ہے۔ تو اب جب وہ 3 دن کے بعد جانے لگا تو جب آیا تھا تو دشمن بن کر آیا تھا، لیکن جب جانے لگا تو محب بن کے جا رہا ہے۔ جب آیا تھا تو دشمن امام حسن تھا، دشمن اہل بیت تھا، لیکن اب جب جا رہا ہے تو محب امام حسن و محب اہل بیت بن کر جا رہا ہے۔ عزیزو آپ سوچیں کہ اچھا اخلاق دوسرے انسان کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر یہی امام حسن اپنے افراد کو بھیجتے کہ اس کو لے جاؤ، اس کی زبان بند کرواؤ، اس کو زندان میں ڈال دو یا اس کو کچھ تنبیہ کر دو، تو کیا یہ شخص ہدایت پاتا؟ ہرگز ہدایت نہ پاتا۔ لیکن امام حسن نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ان احسن الحسن الخلق الحسن، ایک گمراہ شخص کو ہدایت دیتی۔ تو چہ بسا ہمارے کردار سے لوگ ہدایت پا جائیں اور ہمارے کردار سے ہی لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ آئیے ہم اپنے اخلاق کو ویسا بنائیں جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔